what is IMF. اچھا پہلے تو آئی ایم ایف کی جو ٹرم ہے نا اس کی ایبریویشن کو ہم جان لیتے ہیں. اٹس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو کہ 1944 میں قیام میں آیا تھا, بنایا گیا تھا, اور پاکستان اس کا جو ممبر ہے وہ 1950 کے اندر بن گیا تھا. آئی ایم ایف کا یہ کلیم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ویلتھ ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ رہے دنیا میں. یہ ان کا کلیم ہے. یہ کتنا ٹھیک ہے, یہ کتنا غلط, یہ تو ہر بندے کی اپنی ججمنٹ کے اوپر. سو میرے نزدیک پاکستان کی کہ جو ہم یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی نا 75 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم کرائسس سے کبھی باہر نہیں نکل آ پا رہے, اس کی 4 مین ریزنز ہیں. میرا یہ بات پوچھنے کا مقصد آپ سے کہ وہ دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں لون. سو کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ وہ لون دے کیوں رہے ہیں, ایسی بات ہے ایگزیکٹلی. تو آئی ایم ایف کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے. دن بدن آپ کے لون میں انکریمنٹ ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, زیادہ انٹرسٹ پہ پچھلا لون اتارنے کے لیے آپ زیادہ پیسے اٹھا رہے ہیں. سیم گوز فار پاکستان. یہ ہماری مدر لینڈ کے ساتھ کیا ایک بغاوت نہیں ہے, کیا یہ ایک ڈس آنیسٹی نہیں ہے کہ پہلے ہی ہمارے فارن ریزروز اتنے کم ہو چکے ہیں اور ہر بندہ یہ سوچنے پہ بیٹھ جائے کہ میں ڈالر لے لوں, میں پاؤنڈ لے لوں, میں فلاں چیز لے کے میں وہ لے کے بیٹھ جاؤں. آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا, میں ڈینائی نہیں کر رہا اس چیز کو. اب سب یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو فائدہ ہو گیا, ہم نے تو 150 کو لیا تھا 300 کا ہو گیا. ہوا ہے فائدہ آپ کو, لیکن صرف آپ کو ہوا ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے محمد طیب اور میں بات کر رہا ہوں ریڈ ووڈ ڈیولپر سے. اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو ویلکم یو آل ان آور سیریز آف پوڈ کاسٹ. تو آج جو ہم نے پہلی ہی اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک رکھا ہے وہ بڑا ہی مسالے دار ٹاپک رکھا ہے, اور جو کہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ اگر آپ اسکرولنگ کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ, آپ لوگ دن میں 4 سے 5 دفعہ آپ کے وہ ورڈ آنکھوں کے آگے ضرور آتا ہوگا. اور اسی سے ریلیٹڈ گفتگو کے لیے جو میں نے گیسٹ ممبر بلائے ہیں آج, وہ ہمارے CEO بھی ہیں اور ہمارے اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو ایک میرے بڑے بھائی کی طرح بھی ہے. تو آئی وانٹ آل آف یو ٹو ویلکم سعد علی. السلام علیکم سعد بھائی, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام طیب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم. آپ سنائیے. تو جو موسم کے حالات ہیں وہ تو آج ویسے بہت ہی گرم والے حالات چل رہے ہیں سعد بھائی. خیر ہے, حوصلہ رکھیں, سردی آنے والی ہیں. امید تو ہمارے یہی ہے, کیونکہ اگر AC نہ ہوتے تو حالات تو بہت ہی خراب ہو جاتے. نہیں, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اچھا سعد بھائی, مجھے بتائیے گا کہ جو IMF ہے وہ کیا ہے, اس کو ایک عام زبان میں بتائیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, تاکہ ہمارے سارے ویورز کو سمجھ آ سکے کہ what is IMF. اچھا پہلے تو آئی ایم ایف کی جو ٹرم ہے نا اس کی ایبریویشن کو ہم جان لیتے ہیں. اٹس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اوکے, اب بیسیکلی یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. اٹس این انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ 1944 میں قیام میں آیا تھا, بنایا گیا تھا, اور پاکستان اس کا جو ممبر ہے وہ 1950 کے اندر بن گیا تھا. یو وڈ بی امیزڈ کہ جسٹ 3 سال وجود میں آنے کے بعد ہی ہم اس طرف چلے گئے تھے, ان کے ساتھ دوستی کر لی تھی. ہم جو ہے وہ چلے گئے تھے قرضے والی اور وہ لون والی کنڈیشنز کے اندر. لیکن شاید ہماری اس ٹائم مجبوری بھی تھی, کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں تو حالات اس ٹائم بڑے نازک تھے. ایسی بات کی, اور ہمارے پاس نہ فنڈس تھے نہ کوئی ہم کر سکتے تھے کچھ, تو اس ٹائم پہ ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت تھی. بالکل ایسی بات. خیر, ماضی کو کیا دہرانا. بیسیکلی آئی ایم ایف ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو قرض پرووائڈ کرتا ہے, جو لون دیتا ہے آپ کو سود کے اوپر, وچ مینس انٹرسٹ کے اوپر. اور زیادہ تر اس کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو لون دے یا سود کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی پیکیجز دے, تاکہ وہ ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. آئی ایم ایف کا یہ کلیم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ویلتھ ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ رہے دنیا میں. یہ ان کا کلیم ہے. یہ کتنا ٹھیک ہے, یہ کتنا غلط, یہ تو ہر بندے کی اپنی ججمنٹ کے اوپر. ایسی بات. تو یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ آئی ایم ایف ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے, جس کے اندر 190 کنٹریز اس کے ممبر ہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف صرف 2, 4 یا 10 ممالک کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. اس کے 190 ممبرز ہیں, جس میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک, یعنی کہ بہت زیادہ اسٹرانگ کنٹریز بھی اس کے ممبرز ہیں, جو اس سے گاہے بگاہے لون وغیرہ لیتے رہتے ہیں. تو ان شارٹ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آئی ایم ایف از این انسٹیٹیوٹ جو لونز پرووائڈ کرتا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن, لونز انٹرسٹ کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز کو. تو آپ نے بتایا کہ IMF جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتا ہے, اور آپ نے یہ بھی بات بتائی کہ جس طرح ہی وہ
مارج وجود میں. اگر میں بات کروں کہ ڈیولپ ہوئے تھے جیسے ہی, تو انہوں نے 3 سال بعد ہی پاکستان کو قرضہ دینا شروع کر دی. اور آپ نے ایک اور ٹرم یوز کی کہ ان کی ایک جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ اسٹیبلٹی پوری دنیا میں مینٹین رکھنی. بٹ پاکستان کو تو آج سے کہہ لیں 75 سال ہونے والے ہیں یا اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں. تو پاکستان کی ان کی کیسا دل لگی ہے یا ہر دفعہ پاکستان کو ہی لون کیوں دیتے رہتے ہیں وہ؟ اچھا, اس میں نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں جانا پڑے گا. اس کا اتنا سمپل آنسر نہیں ہوگا. وہ پاکستان کو نہیں, وہ بہت سے کنٹریز کو لون دیتے ہیں. آئی ایم ایف کا کام ہی صرف یہ ہے کہ انہوں نے کنٹریز کو لون پرووائڈ کرنا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر یا ڈفرینٹ بیسس کے اوپر. اچھا, اب یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وہ پاکستان کو لون کیوں دیتے ہیں. اب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف پاکستان کو نہیں, بہت سے ممالک کو آئی ایم ایف لون دیتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی پاکستان, ایون انڈیا, ایون کہ بہت سے بڑے بڑے ممالک جو ایون ڈیولپ ممالک ہیں ان کو بھی لون دیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لون میں سے کبھی باہر نہیں آ سکے. میرا یہ بات پوچھنے کا مقصد ہے آپ سے کہ وہ دے رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں لون. سو کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ وہ لون دے کیوں رہے ہیں, ایسی بات ہے ایگزیکٹلی. تو آئی ایم ایف کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو ڈیبٹ ٹریپس کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے. اب جب آپ آئی ایم ایف کے ڈیبٹ ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, when they control your economy, they try to control your politics. When they control your politics, they start bringing their military bases in your country. اور جب وہ military bases کو لے آتے ہیں, اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سلیکٹ کر سکیں کہ آپ کے ملک میں گورنمنٹ کس کی ہوگی. اور جب وہ یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے پورے ملک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. دس از دا ویری ڈارک سائڈ آف آئی ایم ایف, جو شاید ہر کوئی بتانا بھی نہیں پسند کرے گا اور نہ ہی آن اسکرین کہنا پسند کرے گا. بٹ الٹیمیٹ گول از دس. اور ہم پاسٹ میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ایسی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مختلف کنٹریز میں کہ جو آئی ایم ایف کے ڈیبٹ ٹریپ میں پھنسے ہیں. ان کی اکانومی کو کنٹرول کیا گیا ہے. اکانومی کو کنٹرول کرنے سے مراد ہے کہ ان کی اکنامک پالیسیز ان کو اس طرح سے ڈیزائن کر دیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ہاتھوں کہ وہ اس ٹریپ میں سے کبھی باہر ہی نہیں آ سکتے. اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پولیٹیشینس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, پھر ملٹری بیسز کو لے آیا جاتا ہے. ہمارے نیبر میں بھی ایک ایگزامپل موجود ہے, آپ اس کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. کسی ملک کا نام نہیں لیں گے یہاں پہ ہم, لیکن دس از دا بیٹر ریالٹی. اور اسی طرح سے پھر الٹیمیٹلی اس پورے کنٹری کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اور اگر میں اسی سینیریو کو اگر میں پاکستان کے اوپر لے کے رہا ہوں کہ 75 ہم ہر دفعہ سنتے ہیں کہ 75 سالوں سے پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ نازک دور ختم کیوں نہیں ہوتا اور ہمیشہ پاکستان قرضوں میں کیوں پھنسا رہتا ہے؟ اچھا طیب, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا صرف آئی ایم ایف ہی ذمہ دار ہے ہمارے اکنامک کرائسس کا؟ کیا صرف آئی ایم ایف ہی بہت برا ہے اور ہم بہت اچھے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ایک ملک نے اگر کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. ہم کسی بھی ادارے کو ایز سچ اس طرح بلیم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کرائسس آ گئی. ہاں, وہ ایڈیشن ضرور کر سکتا ہے. آپ اس کو موقع دو, اس انسٹیٹیوٹ کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی کنٹری کیوں نہ ہو, اگر آپ اس کو انویڈ کرنے کا, اپنی پالیسیز کے اندر انٹرفیئر کرنے کا موقع دو تو وہ ضرور فائدہ اٹھائے گا. لیکن اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو جاؤ کہ آپ اس کو موقع ہی نہ دو, ٹھیک ہے, تو ہاؤ کین دیٹ کنٹری اور دیٹ آرگنائزیشن اور دیٹ انسٹیٹیوٹ کین کنکر یو؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. سو میرے نزدیک پاکستان کی کہ جو ہم یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی نا 75 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم کرائسس سے کبھی باہر نہیں نکل آ پا رہے, اس کی 4 مین ریزنز ہیں. ان کو اگر میں بریک ڈاؤن کروں تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کا. کیونکہ جو ہمارا ملک ہے اس میں بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں میں پھر ورڈ استعمال کر رہا ہوں 75 سالوں میں کبھی بھی کوئی ایک ایسا پرائم منسٹر نہیں آیا جس نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا. بالکل صحیح بات ہے. اوکے, آئی ریپیٹ, پرائم منسٹر وچ مینس ڈیموکریسی, وچ مینس ڈیموکریٹو گورنمنٹ, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جو اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. کیونکہ جب پولیٹیکلی چیزیں اسٹیبل ہی نہیں ہوتی تو اکنامیکل کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ اکنامیکلی اسٹیبل ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پولیٹیشینس کا سوچ یا ذہن اس طرف جاتی ہی نہیں ہے. وہ اس طرف ملک کو لے کے نہیں جا سکتے کہ ہم 15 سال یا 20 سال کی کوئی پالیسی دیں. وہ بیچارے ہمیشہ وہ شارٹ ٹرم پالیسیز کے اندر پھنسے رہتے ہیں. ایسی بات ہے. اب جو دوسری ریزن ہے وہ پہلی ریزن کے ساتھ لنکڈ ہے, وہ ہے سبسڈیز.
اب یہ چیزیں ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ یار سبسڈیز بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں. ہم گائے بگائے انڈسٹریلسٹ کو, بزنس مین کو, بہت بڑے اونرز کو, بزنس ٹائکونس کو آفرز دیتے رہتے ہیں, سبسڈیز دیتے ہیں, ہماری گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ یہ انویسٹمنٹ کریں یا ہمارے ملک میں یہ کریں اور ہم آپ کو یہ سبسڈی دیں گے تاکہ عوام الناس کا فائدہ ہو سکے. لیکن وہ اتنی سپر سیڈ کر جاتی ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہ الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی ریزن ہے اکنامک انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دوسری ریزن ہے کہ سبسڈیز کا ضرورت سے زیادہ ہونا. اور جو تیسری ہماری ریزن ہے وہ میں اور آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے, میں تو نہیں, آپ. ٹھیک ہے, لونز اوور لونز. جسٹ امیجن, اس کو میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں. آپ نے اپنے ایک دوست کا لون دینا ہے, آپ نے اس سے 10,000 لیے تھے, کچھ لون لے لیا آپ نے, اب آپ نے اس کا لون واپس کرنا ہے. آپ اپنے ہی ایک اور دوست سے اٹھا لیتے ہیں لون 12,000 روپیہ انٹرسٹ کے ساتھ کہ میں اس کا 10,000 اتار دوں گا, اس کا 12,000 لے لیتا ہوں. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس بندے کا جب 12,000 آپ نے دینا ہوگا اپنے دوست کا, تو آپ اس کا اٹھانے کے لیے 14,000, 15,000, 16,000 کا کسی اور سے لے لیں گے. دن بدن آپ کے لون میں انکریمنٹ ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, زیادہ انٹرسٹ پہ پچھلا لون اتارنے کے لیے آپ زیادہ پیسے اٹھا رہے ہیں. سیم گوز فار پاکستان. ہم بدقسمتی سے IMF سے, ورلڈ بینک سے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے لون لیتے ہیں اپنا پچھلا لون اتارنے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ یہ سائیکل کیسے بریک ہوگا, ہم اس لون کے ری پیمنٹس اور ان سب چیزوں سے کیسے باہر آئیں گے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن. ایسی بات. اس طرح تو ہم کبھی بھی ان لون پہ ری پیمنٹ سے باہر نہیں آ سکیں گے جب تک ہم کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں دیں گے. اور فورتھ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے ملک میں لا انفورسمنٹ کا نہ ہونا. کیونکہ ہمارے ملک کی جو پیس یا سکون یا ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کی جو کمی ہے وہ کبھی بھی آ جاتی ہے. کبھی بھی آپ دیکھتے ہو ملیٹنٹ گروپس یا ان کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے ملکی امن و امان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری فورن انویسٹمنٹس ہیں, جو ہمارے فورن انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی, جو ملٹی نیشنلز ہمارے ملک میں آنا تھا, وہ اس خوف میں, اس ڈر میں کہ یار آر وی سیکیور اور ناٹ, وہ نہیں آتی. تو اگر ہم ان 4 چیزوں کے اوپر قابو پا لیں, یعنی کہ اگر ہم اپنی پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کو لے آئیں, ہم سبسڈیز پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں, ہم لونز اوور لونز کو ختم کریں اور ہم کوئی پراپر پالیسی نکالیں کہ ہم اپنے لونز کو کس طرح ری پے کریں گے, اور نمبر 4 ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی سسٹم کو تھوڑا مزید اسٹرانگ کر لیں, تو ہم 75 سال والے اس ڈائلاگ سے باہر نکل سکتے ہیں. اچھا سعد بھائی, یہ تو سارے آپ نے پرابلمس بتا دیے نا, بٹ میرا آپ سے یہ کوشچن ہوگا, ایک عام انسان کا یہ آپ سے کوشچن ہوگا کہ ان کا کیا مین سولوشنز ہو سکتے ہیں, اور آلسو کہ ہم کیا چیزیں اپنا سکتے ہیں جی ہم یہ لون کی جو اسکیم ہے, ان کو اگر جال کہوں گا, اس سے ہم نکل آئے. اور لاسٹ جو کہ بڑا امپورٹنٹ سوال, اور یہ جو ملک کی نازک صورتحال ہے, یہ ختم کس طرح ہوگی؟ اچھا, میں بھی وہی اسٹیٹمنٹ دوں گا جو بہت سارے بڑے بڑے آپ نے ہمارے منسٹرس کو دیتے ہوئے سنا ہوگا. میں منسٹر نہیں ہوں, لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کیونکہ اکثر آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا. اٹس ناٹ این ایزی پاتھ. اس چیز کو فرسٹ آف آل ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سالوں سے آپ ایک سسٹم رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ٹھیک کرنا کوئی 1, 2, 3 سال کا کام نہیں. اٹ ول ٹیک انف ٹائم. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ این ایزی پاتھ. اینڈ سیکنڈ, اس کی میں ایگزامپل ایسے دوں گا کہ ایک جو ملک ہوتا ہے نا, ایک کنٹری ہوتا ہے, وہ آپ کی گھر کی طرح ہوتا ہے, وہ آپ کی گھر کی مانند ہوتا ہے. اب آپ کا گھر امیر کیسے ہوتا ہے, ایک کوشچن ریز ہوتا ہے نا, جب اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اخراجات کم ہوتے ہیں. اور وہ غریب کب ہوتا ہے, جب اس کی انکم کم ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. سیم از ود دا کنٹری. آپ کے کنٹری میں جب آپ کی کنٹری کی انکم زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, اور آپ کے اخراجات کم ہوں گے, تو آپ کا ملک امیر ہوگا, آپ کے لوگوں کے پاس ویلتھ آئے گی. اور جب آپ کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کی انکم کم ہے, جو کہ ابھی ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کو اگر آپ دیکھیں برابری میں, تو آپ مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا حالات ہیں, ایسی بات, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہوگا ایز اے نیشن اسٹینڈ لینا ہوگا. لیٹس ڈونٹ تھنک کہ صرف گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کا رول تو ہے, لیکن ایز اے انڈیویجول بھی ہم نے کچھ کرنا ہے. ایسی بات. سو فرسٹ آف آل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں امپورٹڈ پروڈکٹس کو نو بولنا چاہیے. وی جسٹ کلیئرلی سے نو ٹو امپورٹڈ پروڈکٹس. ٹھیک ہے,
مت خریدیں آپ امپورٹڈ پروڈکٹ، اپنے ملک میں بنا ہوا پروڈکٹ خریدیں اور اس کو پروموٹ کریں. ایون اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کریں، جو لوگ اپنے ملک میں چیزیں مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ خریدیں اور امپورٹڈ آئٹمس کو ذرا اللہ حافظ بول دیں. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کے جو ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے اور ان کی گڈز اندر آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک بریک لگے گی. ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹس جب آپ زیادہ کر دیں گے تو آپ کی گڈز باہر جائیں گی. گڈز سے مراد آپ کی اشیاء، چیزیں جو آپ کے ملک میں بن رہی ہوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی، پہننے کی، ٹریولنگ کی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ جب باہر جائے گی اور آپ کے ملک کے اندر فورن ایکسچینج آئے گا، فورن کرنسی آئے گی، تو آپ کے جو ایسٹس ہیں ان میں انکریمنٹ ہوگا، آپ کا ملک امیر ہوگا. ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف کہ ہم صرف امپورٹڈ پروڈکٹس کو کنزیوم کریں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اکنامک پالیسی دینا پڑے گی کم از کم 15 سے 20 سال کے لیے. ایسی بات ہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ 15 سے 20 سال کے لیے ایک اکنامک پالیسی دیں گے، اس سے آپ کے جو ملک کے اندر انویسٹرز کی تو بات کر لیں، لیکن جو باہر سے انویسٹمنٹس آنی ہیں ملٹی نیشنل کی، وہ آپ کے ملک میں ایزیلی آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اکنامک پالیسی انہوں نے دے دی ہے 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اور اب ہم وداؤٹ اینی فیئر انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپریشنز بھی رن کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ دو ریزنز ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ ہوگی. اچھا، تیسری جو ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ ریزن آتی ہے وہ تھوڑی ہارش ہے، شاید ہمارے ارباب اختیار کو تھوڑی سی بری بھی لگے، لیکن اتنی سلیس اردو لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ انکم ہے کوئی نہیں اور اسپینڈنگ زیادہ ہے. صحیح بات ہے. اب اسپینڈنگ زیادہ ہو جائے گی، انکم نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، ویلتھ کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو پھر ہمارا گھر غریب ہی ہونا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، مفلوج ہی ہونا ہے ہم نے. تو گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا اپنے ایکسپینڈیچر کو اسمارٹلی پلے کرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ نے ملک چلانا ہے، اس ملک کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ پرائم منسٹر کو ایسے ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک عام آدمی کسی بھی روڈ کے اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اس کے سیکورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. ٹوٹلی اگریبل. لیکن اس کو اگر اسمارٹلی پلے کر لیا جائے تو میرے خیال میں ہم اپنے ایکسپینسز کو 50% تک بھی کم کر سکتے ہیں، جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے. فورتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آ جائے گی ہماری فورن پالیسی. جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کے اندر ہم نے سب کے ساتھ دوستی کرنی ہے. میں فرام ویری بگننگ ایک بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ ہم اپنے دشمن کیوں بنائیں، ہم سب کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہے. ہم کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں پالتے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کے پاس ٹریڈ کے لیے ہر ملک کھلا رہے گا. جب آپ کا کسی ملک کے ساتھ کلیش ہی نہیں ہے اور آپ کو اس ملک کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ٹریڈ کرنی ہے، یا امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ زیرو کلیش ہے، تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کریں گے ٹریڈ؟ اس کے ساتھ کریں گے. لیکن اگر آپ 2 3 4 ممالک کو اپنے ساتھ لڑوا کے بیٹھ جائیں گے، اونلی گیم آف ورڈز بھی اگر کر لیں، زبانی کلام میں بھی کر لیں، اور آپ کی ان کے ساتھ ٹریڈ کٹ ہوگی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا لاس نہیں ہونا ہمیں؟ بالکل ہونا ہے، کیونکہ ہم تو ڈیولپنگ فیز میں ہیں. ہم اس فیز میں نہیں ہے کہ ابھی ہم سب کے ساتھ لڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے. تو یہ جو 4 ہم نے اسٹیپس بتائے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کو ڈسکریج کرنا ہے تھوڑا، ہم نے ایک پراپر پالیسی دینی ہے، اکنامک پالیسی، ہمارے انویسٹرز کے لیے پالیسی، ہمارے ملٹی نیشنلز کے لیے ایک پراپر پالیسی دینی ہے. تھرڈ چیز کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑے سے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، کم کرنا ہے. اینڈ دا فورتھ اور جو امپورٹنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ فورن پالیسی ہماری بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، جس میں ہم سب کے دوست ہوں، کسی کے دشمن نہ ہوں. ایسی بات ہے. اور ساتھ بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو آج آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بڑی ہی ایک لائٹر نوٹ پر ایک بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی، جس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور ہماری جو آڈینس دیکھ رہی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو آپ نے سلیوشنز بتائے، میں تو اپنی طرف سے فل کوشش کروں گا کہ ان پہ عمل کروں، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس چیز پہ کوشش کرنے کی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں، بٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ کوشش سے ہی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. بالکل، یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم سب انڈیویجول لیول پہ بھی کوشش شروع کر دینا تو ہم بہت سارے مسائل کو حل کر لیں گے. ایسی بات اس میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. شاید آپ نے ابھی سنا ہو، بلکہ آڈینس بھی جانتی ہوگی، سب نے سنا ہوگا کہ کبھی کس کے گھر سے کتنے ارب ڈالر نکل رہے ہیں، کسی کے گھر سے کیا نکل رہا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس حوالے سے سنا دیتا ہوں. میرے ایک بڑے اچھے جاننے والے ہیں، وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ تو نہیں ہیں، لیکن
آفس آئے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ سعد بھائی میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو میں کیا اس کے ڈالر لے لوں؟ میں نے سوچا کہ یار کتنا آسان ہم نے بنا لیا ہے اس بات کو کہنا کہ ڈالر لے لوں. ہمیں اس چیز کو سختی سے ڈسکریج کرنا ہے. اب وہ دیکھنے میں تو 5 لاکھ کے ڈالر ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ کیا یہ ہماری کنٹری کی یا ہماری مدر لینڈ کے ساتھ کیا ایک بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ڈس ہانیسٹی نہیں ہے کہ پہلے ہی ہمارے فارن ریزروز اتنے کم ہو چکے ہیں اور ہر بندہ یہ سوچنے پہ بیٹھ جائے کہ میں ڈالر لے لوں، میں پاؤنڈ لے لوں، میں فلاں چیز لے کے میں وہ لے کے بیٹھ جاؤں. آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا، میں ڈینائی نہیں کر رہا اس چیز کو. اب سب یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو فائدہ ہو گیا، ہم نے تو 150 کو لیا تھا 300 کا ہو گیا. ہوا ہے فائدہ آپ کو، لیکن صرف آپ کو ہوا ہے، جو ملک ہے وہ تو نقصان ہوا ہے نا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی فائدے کو دیکھنا ہے یا آپ نے اپنے ملک کے فائدے کو دیکھنا ہے. کیا بات. اور اگر ہم ابھی سٹینڈ نہیں لیں گے، اپنے ملک کے لیے ابھی فیوریبل کام نہیں کریں گے، تو پھر کون کرے گا؟ پھر کیا ہم اپنے بچوں کو بھی انہی حالات میں لے کر پلنا چاہیں گے کہ جب ہم کہیں گے کہ جی اب 100 سال ہو گئے ہیں، ہمارا ملک ابھی بھی وہ انہی حالات پہ چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات 50 سال سے شروع ہوئی اور آج کل 75 سال کا وہ ہم جو آپ نے شروع میں یوز بھی کیا تھا ایک سینٹینس، 75 سال سے ہم اس چیز کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ حالات خراب ہے، نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. تو پھر ہم 25 سال بعد کہیں گے کہ جی 100 سال کا ہو گیا ملک ہمارا، ابھی بھی ہم ان حالات میں. کیوں؟ کیونکہ ہم اسٹارٹ لینے کو تیار نہیں ہیں. تو اگر ہم صرف اپنی اسیسمنٹ کر لیں اور اپنے طور پہ بہتری لیں ہیں تو ہمارے تقریباً بہت سارے معاملات مسائل حل ہو جائیں گے. ایسی بات ہے. تو تھینک یو سو مچ سعد بھائی آج ہمارے ساتھ اس ہماری فرسٹ پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی ان سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں. تو میں آپ سے الوداع لینا چاہوں گا اور اپنے ویورز سے بھی الوداع لینا چاہوں گا، اور اسی طرح کی ایک پیاری سی اچھی سی ایکسائٹنگ سی تھرلنگ سی پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں دوبارہ. تب تک کے لیے مجھے اور سعد بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.